مریم نواز کی ٹویٹ یہاں مجھے یاد آ رہی ہے جو کہ بہت ہی آئی تھنک ایپٹ تھی اور آج ہی کی ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے بڑی صحیح بات کی. انہوں نے کہا کہ اور مطلب آئی ایم جسٹ پیرافریزنگ کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پورا ازالہ جو ہے مبارکباد کے بعد انہوں نے سیلیبریٹ کرنے کے بعد یہ ضرور کہا کہ پورا ازالہ اور پورا انصاف لیکن جب ہی ہوگا کہ جب جو جرم ہوا اس دن جمہوریت کے ساتھ جرم ہوا, ڈسکا کے عوام کے ساتھ جرم ہوا, پاکستان کے عوام کے ساتھ جو جرم ہوا اس جرم کی سزا ملے. جب سزا ملے گی تو ہی نظام بدلے گا پرماننٹ طریقے سے. تو بالکل میرے خیال سے صحیح بات تھی جو انہوں نے کی. آپ کیا کہیں گے خرم دستگیر صاحب کہ جہاں تک یہ ازالہ ہوا ہے اور جہاں تک مریم نواز کے مطابق کچھ رہتا بھی ہے, کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا اب ڈسکا کے الیکشن پہ ہی نہیں بلکہ ووٹ کو عزت دلانے کے حوالے سے؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. عدالتوں کے فیصلوں پر ہم تو مبارک تو اب وصول نہیں کرتے, صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر کہیں نہ کہیں کوئی انصاف ہو جائے. تو یہ انصاف ہوا ہے بہت سارے حوالوں سے. ایک تو حوالہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے, آئین کے تحت قائم کیا گیا. اس کی آئین کے تحت ایک خود مختاری ہے. جب تک سپریم کورٹ کے سامنے کوئی ایسے شواہد نہ آتے کہ الیکشن کمیشن نے غلط حقائق کی بنیاد پہ یا غلط باتوں کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے, تو سپریم کورٹ کو بھی اور جس کا آج اعادہ بھی انہوں نے کیا کہ الیکشن کمیشن نے کی جو آئینی خود مختاری ہے وہ مختار ہیں یہ جج کرنے کے پہلے کہ الیکشن درست ہوا یا نہیں ہوا. اس کا انہوں نے ایک اپنا حق استعمال کیا اور یہ کہا, اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کی آئینی خود مختاری تھی آرٹیکل 218(3) کے تحت, اس کے اوپر اس نے سپریم کورٹ نے اپنی رائے نہیں دی. اور سر آپ نے امپورٹنٹ کیونکہ بات کی ہے جو بات جانی چاہیے ویور تک کہ دیکھیں آپ نے اچھی بات کی کہ دیکھیں جو کورٹس کے فیصلے ہیں اس پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم جو ہے صبر شکر یا اس کیس میں شکر کر سکتے ہیں, لیکن جب انصاف ہوتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ جو ہے وہ کرنا ایک بات ہے, لیکن یہ تو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے نا ایک ایسے جمہوری نظام میں. وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ جو ہے فیصلے بھی قانونی ہوں اور انصاف پر مبنی ہوں, اور ای سی پی جس کا ایک آئینی جو رول ہے وہ وہی پلے کرے. اور سپریم کورٹ ظاہر انٹرفیئر جب ہی کر سکتا تھا اگر غلط شواہد کے بیسس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوتا. دیٹس ویری لائل لائک آف یو, بٹ اٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اب ہم وی آر سو تھینکفل فار اسمال مرسیز آنٹ وی کہ ہم جو ہے وہ ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں, حالانکہ یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. تو I think that's a good point. Please carry on. جی, اسی لیے جو ہمیں جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم قائم کی گئی تھی کہ یہی تھا کہ ادارے اپنا کام کریں, ایک دوسرے میں مداخلت نہ کریں. کہ کوئی بھی جو انتخاب ہوتا ہے اس کو کا جو بہترین جج ہے اس کا الیکشن کمیشن ہے, وہ سپریم کورٹ نہیں ہے. ہمیں یہ بات کھول کر کہنی چاہیے. اور سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا قانون پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا, کیا الیکشن کمیشن نے اس کے جو اختیارات اس کو آئین کے تحت دیے گئے مطلب انٹرفیئرنس کا کیس بنتا ہے. They call it interference کا کیس بنتا ہے. That's all they had to look at. You're right. Yes. کہ انہوں نے کیا جو ہے کیا یہ فیصلہ اپنے جو ان کو اختیارات آئین کے تحت دیے گئے الیکشن کمیشن کو اس کے اندر کیا یا نہیں. بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس دن جو سرکاری سرپرستی میں جو الیکشن چھیننے کی کوشش ہوئی بہت سارے مختلف طریقوں سے, گولیوں کے ذریعے گولیاں چلائی گئیں, پولنگ روکی گئی, پولنگ سلو کی گئی, جعلی بیلٹ پول کیے گئے, جو اصلی بیلٹ تھے لیکن ان کو غلط طریقے سے پول کرنے کی کوشش کی گئی. 2 پاکستان کے شہری جو ہیں اس حلقے میں قتل بھی ہوئے, اور ایک پورے حلقے میں جو عوام ہراساں ہو گئے کہ یہاں تو قتل ہو رہے ہیں, یہاں تو گولیاں چل رہی ہیں, تو وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے. تو یہ اب اگر ایک الیکشن کمیشن نے درست فیصلہ کیا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن حکومت پنجاب جس کے اوپر بہت بڑا الزام ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ان پریزائڈنگ افسرز کو اغوا کیا, کیونکہ ہر پریزائڈنگ افسر کے ساتھ ایک پولیس کی اسکارٹ ہوتی ہے. اگر اس اسکارٹ کی موجودگی میں وہ پریزائڈنگ افسر اپنے رستے سے ہٹا ہے اور گمراہ ہوا ہے تو اس میں سرکار براہ راست انوالو ہے.